نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ راہ تصوف میں آنے کا جو مقصد ہے، صوفیہ کرام کا وہ مشہور قول من عرفہ نفسہ فقد عرفہ ربہ، جس پہ تمام تصوف کی تعلیمات کا انحصار ہے۔ من عرفہ نفسہ فقد عرفہ ربہ، کہ جس نے خود کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ تو من عرفہ نفسہ عمل ہے، فقد عرفہ ربہ اس کا نتیجہ ہے کہ جس نے خود کو پہچان لیا، جو خود کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے خالق و مالک کو پہچان لیتا ہے۔ تو من عرفہ نفسہ کہ کیا معنی ہیں؟ تو اس سے مراد ہے، خود سے پہچاننے سے مراد کیا ہے؟ تو خود کی پہچان کے کیا معنی ہیں؟ تو خود کی پہچان کے معنی ہے کہ میں کون ہوں۔ من عرفہ نفسہ کے معنی ہے کہ میں کون ہوں۔ من عرفہ نفسہ سے مراد کیا ہے؟ تو میں کون ہوں۔ یہ وہ سوال ہے جس کو لے کر ہر بچہ پیدا ہوتا ہے، اور جو اس سوال کو جان لیتا ہے اسے ہم محرم کہتے ہیں، اسے ہم رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں۔ اور جو اس کو جانے بغیر جاتا ہے، جو اس راز سے بے خبر جاتا ہے، جو یہ نہیں جانتا کہ میں کون ہوں، اس کو ہم محروم کہتے ہیں، کہ وہ اس دنیا سے محروم گیا، بے خبر گیا۔ اور جو خود کو جان لیتا ہے میں کون ہوں، اسی کا نام ہے خود آگاہی۔ اسی کو کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ بدھت کو پراپت ہو گیا، یا ہم کہتے ہیں وہ انلائٹمنٹ ہو گیا۔ انلائٹمنٹ کا اتنا ہی مطلب ہے کہ میں کون ہوں اس کو جان لیا۔ انلائٹمنٹ کا اتنا ہی مطلب ہے کہ میں کون ہوں اس کو پہچان لیا۔ اور خود کو جانتے ہی فوراً آپ جو ہے خدا کو پہچان لیتے ہیں۔ خود کو جانتے ہی آپ فوراً جو ہے یہ جان لیتے ہیں کہ میں کون ہوں کو جانتے ہی کہ میں کہاں سے آیا، میں کہاں جاؤں گا، میں یہاں کیوں آیا، میں یہاں کیوں جاؤں گا۔ ہزاروں جو ہم لوگ سوالات کرتے ہیں، وہ ہزاروں سوالات کا جو نچوڑ ہے وہ یہی ہے، میں کون ہوں۔ جب تک ہم میں کون ہوں کو نہیں جان لیتے ہیں، خود کو نہیں جان لیتے ہیں، خود کو نہیں پہچان لیتے، تب تک ہزاروں سوالات کرتے رہیں گے اور ہم یہ سمجھتے رہیں گے کہ ہم نے سوال جو ہے الگ الگ کیا۔ سرکار پیر حضرت بجا پور رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، خود کی ہی کھوج خود کا پتہ کر رہا ہوں میں، خود کی ہی کھوج خود کا پتہ کر رہا ہوں میں، اس فانی زندگی کو بقا کر رہا ہوں میں۔ اس فانی زندگی کو، کیونکہ جو خود کو جان لیتا ہے وہ بقا ہو جاتا ہے، وہ جیتے جی بھی بقا رہتا ہے اور مرنے کے بعد بھی بقا رہتا ہے۔ اور جو خود کو نہیں جانتا وہ جیتے جی بھی مردہ رہتا ہے اور مرنے کے بعد بھی مردہ ہے، کیونکہ جو خود کو جان لیتا ہے وہ اندر سے بیدار ہوتا ہے، اندر سے ہوش مند ہو جاتا ہے۔ اور جو خود کو نہیں جانتا وہ جیتے جی بھی مردہ ہے، کیونکہ بے خبر ایک مردے کے مانند ہے۔ مثلاً جیسے انسان کوئی سویا ہوا ہے تو وہ سویا ہوا انسان بے خبر ہے، تو گویا وہ جاگتے ہوئے بھی سویا ہوا ہے، کیونکہ اس نے خود کو نہیں جانا۔ اور اس راہ کے اندر جاننے کے لیے پیر کامل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہے؟ کہ پیر کامل آپ کا ایک آئینہ بن کر آتا ہے تاکہ آپ کو جو ہے وہ دکھا سکے کہ آپ کون ہیں، آپ کو وہ راستہ بتا سکے کہ آپ کون ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک شیر کا بچہ تھا، اس کو کسی شخص نے لے کر جو ہے بکریوں کے ریوڑ میں ڈال دیا۔ وہ شیر کا بچہ بکریوں کے ریوڑ میں بڑا ہونے لگا،
اب مسئلہ یہ تھا کہ بکریوں کو سینگ تھی اور شیر کو سینگ نہیں تھی، تو یہ بکری جب بھی سینگ مارے یہ بھاگے، یہ ہمیشہ بکریوں سے ڈرتا تھا، اور اسی خوف کے اور ہراس کے عالم کے اندر جو ہے یہ بڑا ہوا۔ بڑا ہونے کے بعد اسی طرح سے بکریوں سے ڈرنے لگا یہ۔ ایک دن وہاں سے شیر کا گزر ہوا، شیر نے دیکھا کہ یہ خود شیر ہو کے بکریوں سے ڈر رہا ہے، تو اس نے اس شیر کو پکارا کہ ادھر آ۔ تو وہ شیر کہتا ہے کہ تم شیر ہو، مجھے کھا جاؤ گے۔ تو وہ شیر کہتا ہے کہ نہیں، تو بھی شیر ہے، لیکن یہ شیر کیونکہ بکریوں کے بیچ میں پلا تھا، یہ کہتا نہیں میں بکری ہوں، تم مجھے کھا جاؤ گے۔ پھر اس نے ایک عہد و اقرار کیا اس کے ساتھ کہ میں تجھے نہیں کھاؤں گا، پھر میرے ساتھ چل، میں تجھے دکھاتا ہوں کہ تو بھی وہی ہے جو میں ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ شیر جو ہے اپنے ساتھ وہ دوسرے شیر کو لے گیا، اور لے جانے کے بعد اس نے ایک تالاب کے پاس کہتا ہے کہ دیکھو اس میں عکس کس کا گر رہا ہے، وہ کہتا ہے اس میں آپ کا عکس گر رہا ہے۔ تو وہ شیر کہتا ہے کہ یہ بتاؤ میں کون ہوں؟ وہ شیر کہتا ہے کہ آپ شیر ہو۔ کہتا ہے کہ اب دیکھ تیرا بھی عکس اس میں گر رہا ہے، اور تو بھی جان، اب تو بھی پہچان کہ تو کون ہے۔ تو وہ شیر جیسے ہی اپنے عکس کو دیکھا کہ یہ وہی عکس ہے جو یعنی اس شیر کا عکس ہے، جس کو سرکار کہتے ہیں کہ آئینہ دیکھ کر کہہ رہا ہوں میں ہوں بہو تیرے جیسا بنا ہوں میں۔ تو جیسا ہی اس نے اس عکس کو دیکھا تو اپنے سارے نقش یاد آ گئے اس کو، اس کے پنجوں میں جو وہ طاقت نہیں وہ طاقت آ گئی، اس کے گراہٹ کے اندر جو بات میاؤں میاؤں والی تھی وہ گراہٹ والی آ گئی۔ اب وہ بکریوں کی طرح مہمان ہی نہیں رہا تھا، اس کے اندر وہ شیروں والی بات آ گئی۔ جب وہ پلٹ کر گرہاتے ہوئے آیا، اس کے پنجوں میں وہ طاقت لے کر آیا، وہ جان کر آیا، وہ پہچان کر آیا کہ میں بھی وہی ہوں جو یعنی میں ہوں۔ تو کیا دیکھتا ہے کہ یہ جو بکری ہے، اس کو اب تک سنگ مار رہے تھے، اس کو ڈرا رہے تھے، اب اس سے ڈر کے بھاگنے لگے، اب اس سے گھبرانے لگے کہ کہیں یہ ہم کو نہ کھا جائے، کیونکہ اب یہ جو شیر ہے اپنے آپ کو جان لیا کہ میں وہ نہیں ہوں جو اب تک میں سمجھ رہا تھا، بلکہ میں وہ ہوں جو میرے خالق و مالک نے بنایا۔ تو اس راہ میں پیر کی ضرورت اسی وجہ سے ہو جاتی ہے کہ وہ بتا دے، وہ جانوا دے کہ وہ کون ہے، تو کون ہے۔ تو وہ ایک آئینہ بن کر آتا ہے۔ اب ہم نے جو جانا ہے، ہم نے جو پہچانا ہے، سمجھے؟ تو کیا جانا، کیا پہچانا ہم نے، کیا سمجھا ہم نے؟ ہم نے وہی پہچانا ہے کہ جو ہم کو عارضی طور پہ نام رکھے گئے، سمجھے؟ کہ جب میں والدین کے یہاں پیدا ہوئے تو کسی نے کہہ دیا کہ آپ مرد ہو، کسی نے کہہ دیا کہ آپ فلاں ہو، جو نام رکھ دیا ہم نے اس کو آئیڈینٹیفائی بنا لیے۔ ہماری آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہے؟ جو بھی باہر سے ہمیں دیا گیا پہچان، اس پہچان کو ہم نے اپنی پہچان مان لیا۔ کسی نے کہہ دیا تمہارا نام فلاں ہے تو ہم نے یہ مان لیا، کسی نے کہا کہ تمہارا نام یہ ہے تو ہم نے وہ مان لیا، کسی نے کہا کہ تمہارے یہ والدین ہیں تو ہم نے یہ مان لیا۔ تو اب جیسے جیسے لوگوں نے پہچان ہمیں بتانا لگے، بنانے لگے، ہم نے اس پہچان کو اپنی پہچان مان لیے اور اس پہچان پہ پوری زندگی گزارنے لگے۔ کسی نے کہہ دیا تو مسلمان ہے تو مسلمان ہے، کسی نے کہہ دیا ہندو ہے تو ہندو ہے، کسی نے کہا کرسچن ہے تو کرسچن ہے۔ تو گویا کہ جتنی بھی باہر سے ہمیں جانکاری ملی، ہم نے اس جانکاری کے اندر اپنی زندگی کو صرف کر دیا اور اسی کو جو ہے ڈیولپ کرنے لگے۔ اب ہم نے جو ہے نا بھیڑ کی جو جانکاری ہے اس بھیڑ میں جینے لگے، کہ بھیڑ نے یہ کہہ دیا کہ تم یہ ہو تو ہم نے بھیڑ کا ایک حصہ بن گئے، ہم نے جان لیا کہ بھیڑ نے یہ کہا کہ تم یہ ہو تو ہم یہ بن گئے۔ تو کیونکہ ابھی ہمارے جینے کا ڈھنگ، جینے کا طریقہ بھیڑ والا ہو گیا، یعنی گویا کہ بھیڑ والا ہو گیا۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک بھیڑ اگر کہیں جائے تو ساری بھیڑ ادھر چلے جاتی ہے، اور بھیڑ کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ بہت اچھے ہیں، آپ بہت خوبصورت ہے، تو بھیڑ کا دوسرا ایک حصہ کہتا ہے کہ آپ بہت خراب ہیں۔ فوراً ہمارے اندر دوئی پیدا ہونے لگتی ہے۔ تو یہ دوئی ہمارے اندر آئی کہاں سے؟ تو یہ بھیڑ کی دی ہوئی دوئی ہے، کیونکہ بھیڑ کا ایک حصہ ہمیں اچھا مانتا ہے، بھیڑ کا ایک حصہ ہمیں خراب مانتا ہے۔ تو اب ہم نے ساری زندگی اس میں گزار دیے کہ ہم کس طرح سے بھیڑ کے سامنے اپنے آپ کو اچھا بتا سکیں، ہم کس طرح سے بھیڑ کے اندر جو ہے اپنے آپ کو صحیح کر دکھا سکیں۔
لیکن یہ جاننا کہ جس نے خود کو جاننے نکلا، جس نے خود کو جان لیا، تو وہ بھیڑ کا حصہ نہیں ہوتا، اس کا راستہ جدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے بھیڑ اسے پسند نہیں کرتی جو جان لیتا ہے، اس کے مخالف ہو جاتی ہے۔ ایک اکثر بیشتر دیکھا گیا ہے، کیونکہ ایک بے ہوش بھیڑ بولے تو ایک بے ہوشیوں کا جماعت، وہ جماعت جو بے ہوشی میں جی رہی ہے، اور میں کون ہوں جس نے جان لیا، گویا کہ وہ ہے جو ہوش میں جی رہا ہے، جو بیدار ہو گیا ہے۔ گویا ایک سوئے ہوئے کی جماعت ہے اور ایک جو ہے جاگ گیا۔ تو اب یہ سوئے ہوئے کی جماعت سے نکل کے جاگے ہوئے کی جماعت میں چلے گیا۔ جو جاگے ہوئے کی جماعت میں چلے گیا، اس نے جان لیا کہ میں کون ہوں۔ اور جو سوئے ہوئے کی جماعت ہے، اس کا نام ہے، سمجھے، وہ بھیڑ ہے۔ تو بھیڑ نے آپ کو اپنی ایک آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن بنایا، وہ ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے، بھیڑ کی ہے، وہ آپ کی نہیں ہے۔ اور یہ ساری جو بھیڑ کی جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے، وہ باہر کی ہے۔ تو ہم نے باہر سے ہی اپنے آپ کو جانا ہے، اور اپنے آپ کو باہر سے جاننے کے بعد یہ سمجھ لیے کہ ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں، ہم آپ کو سمجھتے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ جاننا اندر سے ہے کہ میں کون ہوں۔ جب تک اس کا جواب اندر سے نہیں آئے گا، آپ جان نہیں سکتے آپ کون ہوں، کیونکہ آپ نے جو جانا ہے یہ بے خبری والا جانا ہے کہ فلاں ہے فلاں ہے۔ اسی لیے یہ ہوتا ہے کہ ایک دن جب انسان مرتا ہے تو اس کی وہ آئیڈینٹیفیکیشن جو بھیڑ نے دی ہے، وہ پہچان جو بھیڑ نے دی ہے، وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ بھیڑ ایک دم ختم ہو جاتی ہے اور وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو بھیڑ کا وہ حصہ رہتا ہے، اور بھیڑ جہاں ختم وہ ختم۔ اور بھیڑ کی ہمیشہ یہ دھیان رکھنا طریقہ رہے گا کہ ایک آپ کو اچھا کہیں گے، ایک آپ کو خراب کہیں گے۔ یہ ہمیشہ آپ کو جو ہے دوئی میں لے کے چلیں گے، ایک آپ کو خوبصورت کہے گا، ایک آپ کو بدصورت کہے گا۔ تو کبھی اچھے کہنے والے کی تعداد بڑھ سکتی ہے اور برے کہنے والے کی تعداد گھٹ سکتی ہے، اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ برے کہنے والے کی تعداد بڑھ جائے گی اور اچھے کہنے والے کی تعداد گھٹ جائے گی۔ تو ہم بھیڑ کے حساب سے اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے یا خراب ہیں۔ ہمارے اندر ایک دوئی لے کے ہم چلتے، کیونکہ ہم نے خود کو نہیں جانا، ہم نے خود کو نہیں پہچانا۔ یہ دھیان رکھ لینا کہ آپ نے ساری کائنات کو جان لیا، ہر کتاب دنیا کی پڑھ لی، ہر چیز آپ نے جان لیا، اور اگر اپنے آپ سے بے خبر ہے تو یاد رکھنا کہ آپ نے کچھ نہیں جانا۔ اور یہ دھیان رکھنا کہ ساری دنیا کو تم نے پا لیا اور خود کو کھو دیا، تو یہ دنیا دو کوڑی کی ہے۔ اور اگر آپ نے سب کھو دیا اور خود کو پا لیا تو گویا آپ نے سب پا لیا، کیونکہ جس نے خود کو پا لیا اس نے خدا پا لیا، اور جس نے خدا پا لیا اس نے سب پا لیا۔ اب پیر کامل کی ضرورت اس لیے پڑ جاتی ہے کہ تاکہ ہمارا اس راہ میں وقت بچ سکے۔ دیکھا جیسے ہم کسی تلاش میں نکلتے ہیں کسی سے ملنے کے لیے، اگر ہمیں صرف پتہ ہی معلوم ہے اور ہم نے کسی سے پوچھا نہیں اور خود ہی نکل کے ڈھونڈنے، تو ہوگا کیا؟ اس میں ہمارا وقت خراب ہوگا، اس میں ہمارا وقت ضائع ہوگا۔ اور اگر ہم کسی باخبر کے ساتھ چلتے ہیں، باخبر کے ساتھ نکلتے ہیں، تو کس راہ میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بلکہ وہ جو ہے آنے واحد میں جو ہے آپ کو اس مقام و منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اس راہ میں ہم نکلتے تو ہم یہ سوچ کے نکلتے ہم خدا کی تلاش میں چلے، خدا کی تلاش میں نکلے۔ تو پیر کامل کہتا ہے کہ خدا کی تلاش بعد میں کرنا، پہلے اپنی تلاش کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں ہو میں بھی وہیں ہوں۔ تو پیر کامل کہتا ہے کہ اپنا پتہ لگاؤ پہلے، کہ تمہارا پتہ ہی خدا کا پتہ ہے۔ تو یہی تمام صوفیہ کرام نے کہا من عرفہ نفسہ فقط عرفہ ربہ، کہ جس نے خود کو جان لیا، پہچان لیا، اس نے اپنے معبود خالق و مالک کو جان اور پہچان لیا۔ کیونکہ ہر بنی ہوئی چیز بنانے والے کا پتہ دیتی ہے، ہر بنی ہوئی چیز بنانے والے کا پتہ دیتی ہے۔ تو پیر کامل کہتا ہے کہ خدا کی تلاش مت کر، بلکہ تو اپنی تلاش کر۔ اس لیے وطن صاحب قبلہ رحمۃ اللہ فرماتے کہ وطن اتنی سمجھ گر کسی کو ہو تو کافی ہے، کدھر سے میں کدھر آیا، کدھر اب مجھ کو جانا ہے۔ تو اس کا پتہ کب لگے گا؟ جب آپ یہ جان لو گے میں کون ہوں۔ اور جیسے ہی آپ نے جان لیا میں کون ہوں، تو آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ میں کہاں سے آیا ہوں، اور آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا میں کہاں جانے والا ہوں، اور آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا میں کہاں پہ ہوں، میں کدھر موجود ہوں۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ یہ جان لو گے کہ میں کون ہوں۔ یہ دھیان رکھنا، جیسے ہی آپ نے جانا میں کون ہوں، اسی وقت آپ کو خود آگاہی حاصل ہو گئی۔ اور یہ دھیان رکھنا، پھر جیسے آپ نے جانا کہ میں کون ہوں، تو یہ بھی ہوگا کہ جو آپ نے اپنے آپ کو اب تک جانا تھا، جو سمجھ کے رکھا تھا، جو آپ نہیں ہیں، جو آپ نہیں، آپ نے اس کو وہ جانا کہ میں وہ ہوں۔ جس طرح سے وہ شیر جو اپنے آپ کو بکری سمجھ کے رکھا تھا بکریوں کے بیچ میں، حالانکہ وہ نہیں تھا،
اس نے آپ کو وہ جانا، اور جیسے ہی اس نے اپنے آپ کو یہ جان لیا کہ میں وہ نہیں ہوں جو میں ابھی تک سمجھتا تھا، میں وہ نہیں ہوں جو میں اب تک اپنے آپ کو جانتا تھا، یہ تو بھیڑ کا دیا ہوا حصہ تھا، یہ میں نہیں ہوں۔ آپ کے مقام کو سمجھنا ہے تو ازل کی طرف آئیے کہ ہمارے جد اعلیٰ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اس مقام کو سمجھانے کے لیے تمام فرشتوں سے سجدہ کرایا گیا، اور آپ کو نائب اللہ کہلایا گیا۔ ہمارے جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ نبی الصلاۃ و تسلیم کو خلیفۃ اللہ بنایا گیا کہ تاکہ مقام و منزل سمجھ سکے۔ تو اس سے بڑھ کر کیا منزل ہوگی کہ آج تک جو سجدے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیے جا رہے تھے، اب وہ سیدنا آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ یہ سجدہ تعظیم کیا جائے تاکہ ان کا مقام اور منزل معلوم ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے فرشتوں، اب تک تمہاری خود کی جو مقامات ہے وہ طے نہیں ہوا، مگر جیسے ہی تم سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو گے، سجدہ کرتے ہی تمہارے منازل اور تمہارے مقامات طے ہو جائیں گے۔ اور جیسے ہی فرشتوں نے سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، فوراً ان کے مقامات طے ہو گئے۔ کوئی جو ہے وہی الہی بن گیا، کوئی جو ہے موت کا فرشتہ بن گیا، کوئی رزق کا فرشتہ بن گیا، کوئی کاتب وحی بن گیا، کوئی جو ہے کرامن کاتبین بن گیا، کوئی جو ہے سیر والا فرشتہ بن گیا۔ تو ہر ایک فرشتوں کا مقام و منزل طے ہو گیا، اور کتنا بڑا خزانہ آپ کے اندر رکھا ہے۔ تو اس کو میں نے ایک جگہ لکھا ہوں کہ جانے کیا رکھا ہے آدم میں خزانہ یا رب، جانے کیا رکھا ہے آدم میں خزانہ یا رب، سارے فرشتے یہی دربان بنے بیٹھے ہیں، سارے فرشتے یہی دربان بنے بیٹھے۔ ہماری وجہ سے تمام فرشتوں کو مقام و منزل حاصل ہوئی، ورنہ اب تک ان کی صرف وہ عبادت کر رہے تھے، کوئی مقام و منزل نہیں تھی ان کی۔ تو جو ان کو یعنی عہدے عطا ہوئے، جو ان کو مقامات عطا ہوئے، یہ ایک سجدہ کرتے ہی عطا ہو گئے، اور یہیں سجدے سے جو ہے تمام جو ہے مقامات ہمارے سمجھ میں آنے لگے کہ ہم کون ہیں، ہم کیا ہے۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے نائب خدا بنایا، خلیفۃ اللہ بنایا ہے، تو کتنا بڑا مقام عطا کیا۔ مگر یہ کب سمجھ میں آئے گا؟ جب یہ سمجھ میں آئے گا میں کون ہوں، کیونکہ میں کون ہوں سمجھ میں آتے ہی سب کو سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ ہماری اپنی معرفت میں رب کی معرفت پوشیدہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ ہوں، میں ایک چھپا ہوا خزانہ ہوں، میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں، پہچانا جاؤں، تو میں نے خلقت کا اظہار کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس کائنات کو وجود میں لانے کا مقصد و غایت یہ بتایا، معرفت الہی، اور اس معرفت کو حاصل کرنے کا ذریعہ کون ہے؟ ہم خود ہے، کیونکہ ہماری معرفت میں رب کی معرفت پوشیدہ ہے، کیونکہ جس نے خود کو پہچانا اس نے اپنے خالق و مالک کو پہچانا۔ تو خود کی پہچان کے لیے پیری مریدی ہے، خود کی پہچان کے لیے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ پیری مریدی کا واحد منشا ہے کہ اپنے آپ کی معرفت حاصل کرنا۔ کیوں اپنے آپ کی معرفت حاصل کرنا؟ تاکہ ہماری معرفت میں، ہماری پہچان میں ہماری رب کی معرفت پوشیدہ ہے، کیونکہ ہمارے اندر وہ رب کا پتہ موجود ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ پتہ پہلا اپنا لگاؤ تم، کیونکہ تمہارا ہی پتہ خدا کا پتہ ہے، اور اگر آپ نے اپنا پتہ نہیں لگایا تو آپ لاپتہ ہے، جیتے جی بھی لاپتہ ہے۔ اور جس نے اپنا پتہ لگا لیا تو ساری کائنات کا پتہ اس کا پتہ بن جاتا ہے، ہر ڈھونڈنے والے کے لیے اس کا پتہ بن جاتا ہے۔ آج غوث پاک تمام معرفت کے دیوانوں کے لیے پتہ بنے ہوئے، غری نواز رحمۃ اللہ علیہ تمام معرفت کے ڈھونڈنے والوں کے لیے پتہ بنے ہوئے۔ تو یہ کون ہے؟ یہ جو ہے معرفت کے پتہ ہے۔ غوث پاک نہیں بلکہ معرفت الہی کا پتہ ہے۔ وہ غری نواز نہیں بلکہ معرفت الہی کا پتہ ہے۔ تو تمام اولیاء کرام جو ہے وہ معرفت الہی کا پتہ ہے، اور وہ ہمارا آئینہ بن کر آئے ہیں تاکہ ہمیں اپنی پہچان کرا سکے۔ تو جس نے خدا کو جان لیا تو پھر سوچو آپ، پھر اس کے لیے جاننے کے لیے کچھ نہیں بچتا، پھر معلوم کرنے کے لیے کچھ نہیں بچتا، کیونکہ جس نے خدا کو جان لیا اب اس کے لیے جاننے کے لیے کیا بچا؟ اگر ہم نے خود کو نہیں جاننا، خدا کو نہیں جاننا، اور ہم کسی اور چیز کو اگر جانتے ہیں تو یہ دھیان رکھو کہ پھر وہ جاننا کیا جاننا ہوگا۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم درخت کو جاننے نکلے، ہم جو درند کو جاننے نکلے، ہم پرند کو جاننے نکلے، ہم ساری چیز کو جاننے کو نکلے ہیں، تو اگر ہم نے خود کو نہیں جانا تو اس چیز کو کیا جان سکتے ہیں؟ اور جس نے خود کو جان لیا اس نے ساری کائنات کی ہر چیز کو جان لیا، کیونکہ اس نے اپنے خالق و مالک کو جان لیا، اور جو اپنے خالق و مالک کو جان لیتا ہے اس کے لیے پھر جاننے کو نہیں بچتا ہے۔ تو ساری کائنات کا پتہ، ساری کائنات کی معرفت رب کی معرفت میں ضم ہے۔ تو خود کو جانا اور پہچانا کیسا جائے؟ تو اس کے لیے ایک مراقبہ ہے، اس مراقبے کا نام میں نے رکھا ہوں میں کون ہوں۔ تو اس مراقبے کو جو کرنے کے لیے جو ہے آپ ایک وقت کو طے کیجئے،
جس میں آپ کا دل دماغ ذہن جو ہے سکون پا سکے، سکون میں رہیں. آپ سارے کام پٹا لو، پھر ایک مقام کو طے کرو، ایک مقام کہ بھائی اس مقام پہ بیٹھ کے مجھے جو ہے یہ مراقبہ کرنا ہے. تو وہاں پہ جو ہے آپ بچھا لیجئے، بچھا کے بیٹھو اور اپنے آپ کو ایک دم کمفرٹیبل سٹنگ پہ لے کے آؤ. اپنے دل کو دماغ کو ایک دم کمفرٹیبل لے کے آؤ. لانے کے بعد جو ہے اپنے جسم کو تھوڑا سا لوز کرو اور باہر سے اندر کی طرف آؤ. اندر کی طرف آنے کے بعد صرف اپنے اندر ایک ہی سوال اٹھاؤ، میں کون ہوں؟ یہ سوال ہم نے باہر سے پوچھا، دوسروں سے پوچھا. کہ کس کو پوچھ رہے؟ دوسروں سے پوچھ رہے کہ میں کون ہوں. کہ دوسروں سے پوچھو تو شرم آتی ہے کہ خود کا پتہ نہیں معلوم. دوسرے سے پوچھو تو شرم آتی ہے کہ خود کا پتہ نہیں معلوم. ہم دوسروں سے پوچھ رہے کہ میں کون ہوں، دوسرا کیسے بتا دے گا کہ میں کون ہوں؟ اور ہم کس سے پوچھ رہے؟ بے خبروں سے پوچھ رہے کہ بتاؤ کہ میں کون ہوں. بے خبر کیسا بتا دے گا آپ کو کہ میں کون ہوں؟ کوئی باخبر سے پوچھو تو بتا بھی سکتا ہے، وہ بھی کہے گا کہ تمہارا پتہ تمہارے اندر موجود ہے. یہ سوال جہاں سے اٹھ رہا ہے اس کا جواب بھی وہیں سے آئے گا. دنیا کے کسی بھی کونے سے اگر آپ نے جواب اٹھایا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس کا جواب بہت سارے. کسی نے لکھ دیا کہ میں کون ہوں، تو کسی نے لکھ دیا کہ تم ایک روح ہو. تو یہ کسی نے جانا ہوگا، جس نے بھی یہ لکھا ہے یا کہا ہے اس نے یہ جان کے کہا ہے کہ میں روح ہوں. مگر آپ نے جان کے نہیں کہا، آپ نے مان کے کہا، آپ نے ادھار کہا، آپ نے کسی اور کی جانکاری کو اپنی جانکاری سمجھ کر کہا، تو لذت نہیں آئے گی. آپ کو اپنے اندر خود جاننا ہوگا کہ حقیقت میں آپ روح ہو یا نہ ہو، کیونکہ روح خود ایک راز ہے. روح خود ایک راز ہے. اس لیے قرآن مجید میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک راز کہا، اس کا پتہ نہیں کہا. تو جنہوں نے بھی بزرگوں نے اگر کچھ کہا ہے کہ میں یہ ہوں، میں فلاں ہوں، جیسے باعث بستامی رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا آپ کون ہیں، تو انہوں نے کہا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو انہوں نے جان کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا. کسی نے پوچھا تم کون ہو، تو انہوں نے کہا میں فلاں ہوں. کسی نے سے پوچھا کہ تم کون ہو، تو انہوں نے کہہ دیا کہ میں نور ہوں. تو انہوں نے جان کر کہا کہ میں نور ہوں. تم نے بغیر جان کر جو ہے ان کے جواب کو اپنا جواب سمجھ لیا. ان کی جو جانا ہو تم نے سمجھ لیا کہ تم نے اپنے آپ کو جان لیا. یہ جان رکھنا، یہ دھیان رکھنا، یہ جو بھی جوابات تھے ان کے، وہ ان پہ کھلا ہوا پھول ہے. اور جب بھی وہ پھول کو تم توڑتے ہو اسی وقت وہ پھول مر جاتا ہے، اسی وقت جو ہے مرجھا جاتا ہے. اب وہ زندہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اس وقت تک زندہ تھا جب تک ان کے اوپر ہے. اور جیسی تم نے اس پھول کو توڑا گیا، وہ پھول مر گیا. تو یہ دھیان رکھنا، جو تمہارے اندر جب وہ کھلے گا وہ پھول خود کے جاننے کی، وہ اندر سے جب خوشبو آئے گی تب وہ تمہارا کہنا ہوگا. ورنہ پھر یہ تم خود بھول جاتے ہو تم کون ہو. پھر تم تلاش میں نکلتے ہو، کیونکہ پھر آپ کو لگتا ہے کہ وہ بزرگ نے تو یہ کہا نور ہیں، پھر کہتے وہ بزرگ نے تو کہا کہ ہم جو ہے خوشبو ہیں، پھر کہتے وہ بزرگ نے تو کہا کہ بولے میں جو روح ہوں، پھر فلاں بزرگ کہتے کہ میں ایک سر ہوں. تو پھر آپ کنفیوژن میں جیتے، کیونکہ آپ نے خود نہیں جانا کہ حقیقت میں آپ ہو کیا. تو جس نے حقیقت میں جانا ہے میں کون ہوں، تو وہ جب بھی اندر سے نکلے گا وہ بات حقیقت میں نکلے گی. تو یہ دھیان رکھو کہ خود کو جاننے کے لیے جو آپ کو جاننا ہے تو اندر ہی سے اس کا جواب آئے گا، اور اندر ہی سے خود سے ہی پوچھا جائے گا، کیونکہ آپ دوسروں سے پوچھ کے جان نہیں سکتے. اب اس کا طریقہ بتایا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے. تو میں نے کہا نا کہ سب میں پہلے ایک کمفرٹیبل سیٹنگ پوزیشن لے لو اور اپنے جسم کو تھوڑا سا لوز کرو، ٹائٹ مت رکھو. اور یہ سوال اپنے اندر اٹھاؤ کہ میں کون ہوں، میں کون ہوں. جتنا زور لگا سکتے اس کے اندر سے اٹھانے میں کون ہوں. گویا کہ آپ کو اس سوال کے اندر ایک طوفان آنا چاہیے کہ میں کون ہوں، میں کون ہوں، میں کون ہوں. خیالات آتے ہوں گے، وہ آنے دو، جانے دو، مگر آپ اپنے اس سوال کو بند مت کرو. مسلسل یہ سوال اپنے اندر اٹھاتے رہو، چلاتے رہو. میں کون ہوں، میں کون ہوں، میں کون ہوں، میں کون ہوں. ابتدا میں ایسا ہوگا کہ یہ جو سوال ہوگا آپ کے لیے زبانی ہوگا یا آپ اندر سے اٹھتا ہوا ہوگا، مگر جیسے یہ شروع ہو جائے گا تو یہ سوال جو ہے اندر آپ کے کلک ہونا شروع ہوگا، اندر سے اٹھنا چالو ہوگا. یہ سوال کو ایسا بنا دو جیسے کہ آپ ایک صحرا میں موجود ہیں اور آپ کو پانی کی پیاس لگی ہے. تو اس وقت آپ پانی کی پیاس کو کیسے شدت سے محسوس کرتے، تو سیم اسی چیز کو جو ہے آپ محسوس کرو اس میں کون ہوں اپنے اندر.
بولتے ہیں کہ ایک دفعہ جو ہے ایک شخص حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آیا اور اس نے کہا کہ سرکار میں اپنے آپ کو جاننے آیا ہوں، کیا آپ مجھے اپنے آپ کو پہچان سکتے ہیں، پہچان کروا سکتے ہو کہ میں کون ہوں؟ تو حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہاں میں کروا سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ بولے کیا؟ بولے میرے پیچھے آنا ہوگا۔ بولے ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ چل رہے تھے اور وہ شخص ان کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا، تو آپ ایک تلاؤ دکھا، وہ تلاؤ میں آگے اترے تو وہ بھی شخص اترا، اترتے اترتے آپ آگے تک گئے، وہ بھی آگے گیا، تو پہلے وہ ٹھکنے تک پانی گیا، گھٹنے تک پانی گیا، کمر تک آیا، پھر اس کے بعد آپ کے کاندھے تک پانی آیا، تو وہ بھی شخص آیا۔ تو بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ پھر ڈبکی مارے، اس کو بھی کہا کہ تو بھی ڈبکی لگا، تو وہ شخص بھی کہتے ہیں کہ ڈبکی لگایا، اور جیسے ہی وہ شخص ڈبکی لگایا بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ اس کے اوپر سوار ہو گئے۔ اب سوار ہونے کے بعد وہ اندر پھڑپڑانے لگا، پھر پھڑپڑاتے پھڑپڑاتے ایسا ہوا کہ وقت ایسا آیا کہ اس نے جو ہے اتنا زور لگایا کہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی پیٹھ پہ سے جو ہے گرا دیا، اور ایک دم جو ہے آنکھ بگولا ہو گیا۔ بولے حضرت کیا آپ مجھے مار دینا چاہتے ہیں؟ میں تو اپنے آپ کو جاننے پہچاننے کے لیے آیا تھا، اور آپ نے یہ کیا حرکت کر دی؟ میں تو آپ پہ بھروسہ کیا۔ تو کہتے کہ میں تجھے جان پہچان ہی کروا رہا تھا۔ بولے یہ کیسے؟ تو بولے جب تو اندر ڈوبا تو تجھے کیا محسوس ہوا؟ بولے مجھے میرے جسم کے ہر ایک حصے سے یہی محسوس ہوا کہ مجھے اپنی جان بچانا ہے، میری جان خطرے میں اس وقت۔ تو بولے کیونکہ وہ شخص تو دبلا تھا، بابا فرید گنج شکر میں تھوڑا صحت یافتہ تھے، تو بولے تو نے مجھے گرایا کیسے؟ بولے تیرے اندر طاقت کیسی آئی؟ تو بولے پھر یہ میرے اندر سے ایک طاقت جو ہے وہ اکٹھی ہوئی، اور اکٹھی ہونے کے بعد جو ہے میرے رواں رواں جو ہے نا میری وہ سانس کے لیے تڑپنے لگا، اور وہ ایک ہو کر وہ قوت ایسی پیدا کیا کہ وہ آپ کو گرا دیا۔ بولے جب تک تیرے اندر ایسا ہی تڑپ اور ایسی ہی جو ہے قوت پیدا نہیں ہوگی خود کو جاننے کے لیے، تو جان نہیں سکتا۔ بس تجھے یہی بتانے کے لیے جو ہے میں نے یہ عمل کروایا۔ تو من عرفہ نفسہ کیا ہے؟ یہ عمل ہے، فقط عرفہ ربو اس کا نتیجہ ہے۔ تو من عرفہ نفسہ کا معنی ہی ہے کہ میں کون ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کون ہوں، یہ دھیان رکھنا۔ من عرفہ نفسہ کا مطلب میں کون ہوں۔ تو جس نے میں کون ہوں کو جان لیا وہ انلائٹڈ ہو گیا۔ انلائٹڈ کا مطلب اتنا ہے کہ اس نے جان لیا کہ میں کون ہوں۔ اب تھوڑی بہت اپنے اس میں طریقے ہوتے ہیں کہ ایک بیگ جو ہے اتنا بڑا سورج بھی ہو کہ ایک بیگ جو ہے پورے عالم کو جو روشن نہیں کرتا ہے، ایک بیگ جو ہے نا بیگ وقت میں جو ہے آدھی دنیا کو روشن نہیں کرتا ہے۔ اس کے طریقہ ہوتا ہے جب نکلتا ہے سورج تو رفتہ رفتہ جو ہے آپ کا اندھیرا چھٹنے لگتا ہے اور اجالا نہیں لگتا ہے۔ تو یہ بھی ایک طرح کا پروسیس ہے۔ سورج نکلتے ساتھ آپ دیکھو گے کہ پوری اندھیرا نہیں چھٹ گیا، پہلے جب سورج نکلتا ہے تو آپ سورج کی روشنی کو دیکھ پاتے ہو اور اندھیرا بھی نظر آتا ہے آپ کو، اور تھوڑا رفتہ رفتہ ایسا ہوتا ہے کہ اب وہ روشنی بڑھنے لگتی ہے اور اندھیرا بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور پھر اس روشنی میں ایسی تمازت آ جاتی ہے کہ اب اس روشنی کو آپ دیکھ نہیں پاتے۔ تو کیا مطلب ہے؟ تو اسی طرح سے جو ہے یہ جو میں کون ہوں یہ بھی ایک طرح کا پروسیس ہے کہ رفتہ 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 کر کے آپ جانے لگتے، رفتہ رفتہ آپ کے اندر کا اندھیرا دور ہونے لگتا ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ تو پھر آپ جب بیٹھتے ہیں کہ میں کون ہوں، 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 بس اس سوال کو صرف شروع ہی رکھنا ہے اپنے اندر، میں کون ہوں، میں کون ہوں، میں کون ہوں، میں کون ہوں۔ اب جب بھی بیٹھے تو کم سے کم 15 سے 20 منٹ جو ہے اس مراقبے میں بیٹھے۔ اس کو نام رکھا میں نے مراقبہ میں کون ہوں، بس اس میں بیٹھنا ہے میں کون ہوں پوری طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، اس طرح سے کہ جیسے مجھے سانسوں کی ضرورت ہے اسی طرح سے یہ سوال کے مجھے جواب کی ضرورت ہے کہ اگر یہ سوال کا جواب مجھے نہ ملے گا تو میں ختم ہو جاؤں گا۔ اسی جواب میں حقیقت میں بھی دیکھا جائے تو آپ کی بقا ہے کہ جو خود کو جان لیتا پھر وہ کبھی نہیں مرتا، جو خود کو پہچان لیتا پھر وہ کبھی نہیں مرتا۔ کیونکہ جو خدا کو جان لیا پہچان لیا پھر وہ کیسے مرے گا؟ آپ کی معرفت میں خدا کی معرفت پوشیدہ ہے، آپ کی پہچان میں خدا کی پہچان پوشیدہ ہے۔ تصوف کی پوری تعلیم کا خلاصہ یہی ہے کہ خود کو جاننا، ہو ایم آئی، کہ میں کون ہوں، میں کون ہوں۔ بس بیٹھنا ہے، آنکھوں کو اس طرح سے بند کرنا ہے جیسے پلکیں جو ہے پھولوں کی طرح لگی ہو، اور اپنی باڈی کو تھوڑا سا لوز کرنا ہے، اور جیسے ہی بھی اپنی سٹنگ پوزیشن بیٹھ سکتے بیٹھے، اور ایک ہی سوال دہرا ہے کہ میں کون ہوں، میں کون ہوں، میں کون ہوں، میں کون ہوں، میں کون ہوں۔
تم دیکھو گے کہ میں کون ہوں جو ہے نا یہ بڑھتا جا رہا ہے، آپ کے خیالات کم ہوتے جا رہے ہیں، آپ کے ہر خیال کے اوپر جو ہے میں کون ہوں غالب ہوگا جب یہ ہونا شروع ہوگا، کیونکہ آپ کے خیالات جو ہے آپ کو بھٹکانا شروع کریں گے، اس کے اپنے ایک طریقے ہیں، مگر جب آپ یہ شروع کر دو کہ میں کون ہوں تو دیکھو گے کہ وہ جو خیالات وہ ختم ہو رہے ہیں، اور یہ اندر شروع ہوا، کیونکہ اس کا جواب تو اندر ہی ہے، باہر کہیں نہیں ہے۔ یہ گویا کہ باہر سے اندر کی طرف کے سفر کا نام میں کون ہوں، یہ گویا کہ خود سے خدا کے سفر کا نام میں کون ہوں، یہ فنا سے بقا کے سفر کا نام میں کون ہوں، یہ نہیں ہونے سے ہونے کا سفر کا نام میں کون ہوں، یہ نہیں سے ہے ہونے کی کیمیا کا نام میں کون ہوں۔ تو جس نے میں اپنی آپ کو جان لیا، میں کو، اس نے سب جان لیا، کیونکہ تمہاری میں خدا کی میں پوشیدہ ہے۔ اور جس نے اپنی میں کو نہیں جانا، جس کو کہتے ہیں میں حقیقت، اپنی میں حقیقت کو جس نے جان لیا وہ سب کر لیا، کیونکہ اسی میں کے اندر آپ کی جو حقیقی میں پوشیدہ ہے، وہ ایک ایسا نشہ ہے کہ وہ اس نشے کو جس نے پی لیا پھر بقا ہو گیا، پھر اترتا نہیں ہے۔ یہ میں ان الحق ہے ایک طرح سے، جس نے جان لیا میں کون ہوں۔ منصور حلاج نے جان کے کہا ہے ان الحق، انہوں نے جان لیا کہ میں کون ہوں، تو انہوں نے جان لیا کہ میں نہیں ہوں بلکہ یہ حق موجود ہے۔ تو جہاں بھی بیٹھے، جدھر بھی بیٹھے، تو میں کون ہوں کو دہراتے رہے، پھر جب بھی چائے پی رہے ہیں، کھانا کھا رہا ہے، تو اب شروع کر دے میں کون ہوں، لیکن پہلے ایک ٹریننگ شروع کرے کہ میں کون ہوں، پھر اس کے بعد وہ شروعات کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔